جیسے سوامی جی نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں 5 ارکان بنائے. پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ رکھنا، 5واں حج کرنا. تو سوال یہی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ 5 ارکان جو بتائے ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت بتائی گئی. اس اوپر والے تک کیسے پہنچا جائے، یہ اس کو جاننے کے لیے یہ ذریعے بتائے گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس اوپر والے سے، اللہ سے عشق کرنا. بھوک پیاس کو اہمیت دی گئی ہے چونکہ وہ ایک انسانی جسم کا تقاضا ہے. جیسے سوامی جی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ آپ جب تک کھائیں نہ جب تک آپ کے آزو بازو کے رہنے والے، یعنی آپ کے بازو گھر میں رہنے والے کھانا نہیں کھا لیتے. تو اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک انسان کے جسم کا ایک تقاضا ہے. اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسے بھوک کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہو اور تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اسے صرف ضرورت کے وقت یاد نہ کرو، اس سے سچا عشق ہونا چاہیے. اور وہ جب ہونا چاہیے جب تم ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو، جب تم اللہ سے عشق کرنے کی ضرورت. تو وہ عشق حقیقی ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے جو آج جن کا نکاح ہوا ہے، انجمن اسلام مورگن نے اس نکاح کو آرگنائز کیا، اور جن حضرات نے آج اس مبارک سنت کو عمل کیا ہے، میں ان کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ نشانیوں میں سے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے ہی تمہاری جوڑی دار موجود ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، اور طریقہ بتانے کے بعد آپ نے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کی ایسی مثال ہے، انہیں انسان کامل کہا جاتا، یعنی the best and perfect example. تو وہ ایک
ایسی مثال ہے جو ہم کو ایسی مثال کبھی دکھے گی بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو تم مسلمانوں میں سے وہ سب سے اچھا انسان وہی ہوگا، جو سب سے اچھا مسلمان وہی ہوگا جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے کی احترام سکھایا ہے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آخر میں صرف دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان جوڑیوں کو سلامت رکھے، ان کو خوش رکھے، ان کو زندگیوں میں کامیاب کریں، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ محبت رکھے اور ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ میں پھر سے تاج الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور اس مبارک دن جہاں بہت سارے شادیاں عمل میں آئی ہیں، بہت سارے نکاح عمل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مبارک کرے۔ اور خاص طور سے میں آخر میں ہمارے ایچ کے پاٹل صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ میں امید کر رہا تھا کہ شاید ان سے آج ملاقات ہو جائے، لیکن ان کا اور میرے والد کا بہت پرانا تعلق رہا ہے، اور مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے شخص تھے جو اسمبلی میں میرے والد کے لیے تعزیت بھی پیش کیے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈی آر پاٹل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں اور میرا استقبال کیا، میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔